از رخطا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل ز تو آموختا شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیرہ ٹی وی اور پروگرام ہے اس وقت روشنی۔ میں ہوں آپ کا میزبان مجاہد خان تاثیر۔ اس وقت میں موجود ہوں ایک ایسی ہی روشنی کے مقام پہ جسے حضرت شیخ محمد یوسف کہا جاتا ہے۔ یہ دربار ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کے گنجان آباد علاقے میں۔ یہاں پر بہت سارے لوگ آتے ہیں اور یہاں پر زیارت کرتے ہیں جن کے میں مختلف امراض شامل ہیں۔ ان کے جسم میں اگر کہیں درد ہوتا ہے، رنگڑوال جسے کہتے ہیں، جوڑوں کا درد کہتے ہیں، یہ مختلف لوگ امراض کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ ایک مخصوص قسم کا تیل موجود ہوتا ہے اور وہ تیل اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور اپنے جسم پہ وہ تیل لگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک جوتا ہے یہاں پر پڑا ہوا ہے جو کہ ان حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے اجداد سے آ رہا ہے، ان کے اولاد سے آ رہا ہے۔ اور جو بھی یہاں پہ مریض آتے ہیں، جب انہیں کوئی کہیں پر تکلیف ہوتی ہے تو انہیں وہاں پر اس کے رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس جوتے کی برکت سے بھی انہیں شفا دیتے ہیں۔ گل از رخطا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را خیات ازل دوختا بر قامت زیبا خیات ازل۔ جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں دربار شیخ یوسف کے سجاد نشین محترم جناب محمد ارشد کبیر قریشی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ ہم ان سے پوچھیں گے اس دربار کے حوالے سے حضرت شیخ محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ وہ کیسے یہاں تک پہنچے اور یہاں پر جو ڈیرہ اسماعیل خان میں ان کا مزار ہے اور اس کے علاوہ ان کا تصوف میں جو سلسلہ ان کا آ رہا ہے اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ سر السلام علیکم پہلے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر، ہمیں یہ بتائیں کہ حضرت شیخ محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کے آباء و اجداد کہاں سے تھے، ان کا تعلق کہاں کا تھا اور وہ کیسے یہاں پہنچے؟ آپ کا تعلق سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی سے شروع ہوتا ہے آگے جا کے، ٹھیک ہے جی۔ ان کا شجرہ نسب، اور باقی ان کے آباء و اجداد جو تھے وہ پہلے افغانستان سے یہاں آئے، لالیسن کروڑ، لالیسن کروڑ سے پھر ان کے جو بزرگ تھے اور یہ سارے یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں تصوف اور دین کی تعلیم کے لیے یہاں آباد ہوئے۔ ان کا پہلے مزار جو تھا دریائے سندھ کے کنارے موزہ دھپ چبک ہے، اور اب جو مشہور ہے نیشنل کلب، یہ اس کے سامنے ایک دریا کے کنارے ان کا پہلے زیارت ہوتی تھی۔ آج سے تقریباً 150 پونے 200 سال پہلے اس وقت کے جو ہمارے بزرگ تھے ان کو آپ خواب میں ملے کہ یہاں سے مجھے لے جائیں کیونکہ ادھر پانی آنے والا ہے۔ پھر اس وقت کے جو ہمارے بزرگ تھے وہ آپ کو یہاں لے آئے۔ ادھر نشانیاں بھی انہوں نے کچھ بتائی تھیں خواب میں کہ جس جگہ مجھے لے جانا ہے ادھر 2 پتھر پڑے ہوں گے، ایک قلعہ ہوگا اور ایک کئی ساتھ پڑی ہوگی۔ تو پھر جگہ کی نشاندہی بھی انہوں نے کی تھی کہ فلاں سائیڈ پہ ہوگی۔ تو پھر یہ ڈھونڈتے 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 یہاں تک آپ پہنچے۔
اچھا حضرت، یہاں پہ ہم جب دیکھتے ہیں تصوف کے حوالے سے تو ہمارے پاس مختلف سلسلے ہیں، جس میں سلسلہ سروردیہ ہیں، چشتیہ ہیں، نقشبندی ہیں، قادریہ سلسلہ ہیں۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا تصوف جو کا سلسلہ جو کون سا تھا؟ نقشبند سلسلے سے ان کا تعلق تھا۔ اچھا حضرت، یہ بتائیں ہمیں کہ شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وفات کے بارے میں یا ان کی کوئی تاریخ ایسی موجود ہے کہ وہ کب وصال فرما گئے تھے؟ آپ کی پیدائش جو ہے نا وہ 1120 میں کروڑ میں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے آپ جو ہیں 82 سال آپ اس دنیا میں رہے، پھر اللہ کو پیارے ہو گئے اور 1202 میں آپ کی وفات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے 1120 میں آپ کی پیدائش ہے اور 1202 میں آپ کا وصال ہو رہا ہے۔ اچھا حضرت، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی بہت سارے زائرین اکرام آ رہے ہیں یہاں پہ، زیارت فرمانے کے لیے آ جاتے ہیں اور فاتحانے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، تو ان کی مرادیں جو ہوتی ہیں کیسی مرادیں اکثر آپ کے پاس لے کے آتے ہیں؟ ایسے ہے کہ ادھر جو لوگ آتے ہیں اکثر لوگ وہ جوڑوں کے درد، جسم میں درد اور بھی تکلیفیں ہوتی ہیں، اللہ پاک انہی کے وسیلے سے، انہی بزرگ کے وسیلے سے ادھر یہ لوگ آ کے اللہ پاک سے ان کو وسیلہ بنا کے دعا مانگتے ہیں۔ پھر ادھر ہمارے دم درود کا سلسلہ ہے وہ کراتے ہیں، جو ہمارے پاس فیض بزرگوں کا آ رہا ہے وہ اسی فیض کے ذریعے ہم ان کو دم کرتے ہیں، تعویذات دیتے ہیں، اور ادھر یہ پہلے زیارت کا کہتے ہیں کہ جا کے زیارت کریں تو اللہ پاک ان کو شفا دیتا ہے۔ کرامت ہے یا معجزہ سمجھیں کہ وہ ایک جوتا پڑا ہے جو شروع سے اب تک آ رہا ہے، لوگوں کے اوپر وہی پھیرتے ہیں اور خود لوگ کہتے ہیں کہ یہ اب ہمارے اوپر پھیریں تو اللہ پاک ان کو شفا دے دیتا ہے۔ یہ جوتا اگر اب کسی سیاسی کو یا کسی اور کو پڑے تو اس کو سزا ہوتی ہے، بالکل جیل جاتے ہیں لوگ، اور ادھر لوگ خود آتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر پھیریں، اللہ پاک ان کو شفا دیتا ہے۔ یہ ابھی بھی موجود ہے، گدی پہ موجود ہے، جو ہمارے دم والا بھائی بیٹھا ہوگا اس کے پاس ہوگا، وہ پھیرتے ہیں، یہ کرامت ہے جی۔ ٹھیک ہے جی، ان بزرگوں۔ اچھا ناظرین، یہ ہے وہ جوتا جو کہ جو مریض یہاں پہ آتے ہیں جن کے جسم میں کئی تکلیف ہوتی ہیں تو ان کے جسم پر بلکہ پورے جسم پر اسے پہنا جاتا ہے اور اس کی برکت سے وہ مرض جو ہوتا ہے وہ رفع دفع ہو جاتا ہے۔ اچھا جی ناظرین اکرام، اس وقت ہم دربار کے احاطے میں موجود ہیں۔ اس وقت ایک محترمہ آئی ہوئی یہاں پہ اور زیارت بھی کر رہی ہیں اور ہم ان سے جانیں گے۔ محترمہ، آپ کتنی مدت سے یہاں پر آ رہی ہیں اور کیا مرض ہیں آپ کو جس کے علاج کے لیے اور اس کے مجھے جنگھاں دا درد، ڈنڈاں دا درد، کناں دا درد، سر دا درد، مہینے کا ٹھیک ہے، 6 مہینہ کا ٹھیک ہے، جو سال بعد کیا اساں آئے سائیں زیارت کرن واسطے کتوں کل آئے ہوئے سہیں توس شریف جو تو سے شریف چھو اتا آئے ہوئے ڈیرے؟ جی ہاں، ٹھیک ہے جی۔ کتنی مدت دے بعد تسا اتا آندے راندے ہوئے؟ اج اساں اج نویں چھڑاندے پے۔ اچھا، نویں آندے پہ پہلی دفعہ اتا تسا حاضری واسطے کیڑے مرض دی شفا واسطے اللہ تعالیٰ کو دعا؟ واہ واسطے واہ واہ واہ، ایک مرض ہے ناظرین درد، جوڑیں درد، جی کمر درد، گٹے مٹے سارے درد میں جاپن۔ ناظرین، یہ وہ جگہ ہے، آپ کو دکھاتا جاؤں کہ یہاں سے لوگ تیل لے جاتے ہیں۔ یہ آپ کو ویڈیوز کے ذریعے آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا، یہاں سے لوگ تیل لے جاتے ہیں اور یہ تیل مختلف امراض کے لیے یعنی جوڑوں کے درد کے حوالے سے جسم پہ لگاتے ہیں اور وہ درد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ختم۔ بنوں سے آئے ہیں اور جو ہے نا میرے والدہ ہے وہ تھوڑا جو ہے نا فالج کا جھٹکا لگا ہے اور اس دم کے لیے ہم آتے ہیں تقریباً یہ مہینے بعد یا 2 مہینے بعد ہمیشہ آتے ہیں ادھر اور اس سے دم کرواتے ہیں اور جو ہے نا اس کے جو ہے نا دم کی وجہ سے شفا تو اللہ دیتا ہے لیکن بس جو ہے نا وہ ثواب جو ہے نا یہ دم کی وجہ سے پھر جو ہے نا اس کو شفا ملتی ہے۔ اچھا چاچا جی، آپ یہ بتائیں کہ آپ یہاں پہ زیارت کے لیے آئے ہیں اور آپ نے تیل بھی اٹھایا ہوا ہے جناب، یہ وہ تیل ہیں جس کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں۔ جناب آپ کہاں سے آئے؟ بکر سے آپ آئے ہیں؟ جی جی ٹھیک ہے جی۔ کتنی مدت ہوئی آپ کو یہاں آتے ہوئے، آپ یہاں پہ زیارت کے لیے حاضر ہونے؟ آگے چھوٹے سے آتا ہے جی پھر نہیں آیا جی پھر ٹھیک ہے جی۔ یہ فرما رہے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا اسی وقت سے میں یہاں پر آ رہا ہوں اور یہاں پہ حاضری دے رہا ہوں۔
را قرنی را گل از رختا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را. بے شک شفا رب تعالیٰ دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ نیک بندے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو رب تعالیٰ کے لیے وقف کر دی ہیں، ان کے دربار پہ آ کر، ان کے حضور یہاں پر حاضر ہو کر، ان کا وسیلہ رب تعالیٰ کو دے کے یہ لوگ یہاں پہ حاضر ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان وسیلوں کے تحت انہیں شفا عطا فرماتا ہے. پروگرام روشنی کے ساتھ اپنے میزبان مجاہد خان تاثیر کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان. بر درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را.